پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ ہے، مگر آئے روز ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جسے کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے۔ پچھلے دنوں میڈم علیزہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے وائرل ہو رہی تھی اور اب مسٹر کوی ایک بار پھر وائرل ہو رہے ہیں۔ قندیل بلوچ سے مشہور ہونے والے مفتی کوی ایک بار پھر بھوس و کنار کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ ایک تو غلط حرکتیں کرنا اور پھر اس کی وضاحت بھی کر دینا۔ قندیل بلوچ اس مولوی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی اور اب جس کے ساتھ بھوس و کنار کرتے پکڑے گئے ہیں اس کے خلاف ہرجانے کا کیس بھی کر دیا۔ بندہ اس سے پوچھے کہ آپ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے زہر کو گند کہتے ہیں، یہ اپنا ٹھرک بھی جاڑتے رہیں، وائرل بھی ہوتے رہیں اور لوگ انہیں مفتی اور مولوی بھی سمجھتے رہیں۔ اقرار الحسن کی مبینہ تیسری بیوی مولانا کوی کے پاس پہنچ گئی۔ اس ویڈیو میں عروسہ خان مفتی کوی کی گندی باتیں بہت توجہ سے سن رہی ہے اور مولوی صاحب بھی بہت اطمینان سے اپنی ویڈیوز کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور اپنی ویڈیو کو مزید کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ پاکستان میں دو چہرے کھل کر سامنے آ چکے ہیں، ایک گھٹیا صحافت کا چہرہ، دوسرا مولوی کا چہرہ، اور اس وقت دونوں چہرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ مفتی صاحب دبئی کلب میں غلطی سے چلے گئے تھے اور پھر بعد میں بوسوں کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ پھر عروسہ صاحبہ ٹھرکی مولوی کی کہانی سننے مفتی کوی کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے بعد عوام نے بوسوں کی کہانی مفتی کوی کے منہ سے غور سے سنی۔ مفتی کوی کا انٹرویو ملاحظہ فرمائیے۔ میں نے اس کی تسلی کراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کی گردن پر بوسہ دیا اور پھر کان میں کہا میری بیٹی میں بہت اچھا آدمی ہوں، اور پھر اپنی تعریفوں کے انبار لگا دیے۔ ویسے حیرت ہے کہ اس نمونہ خاتون نے مولوی کے ٹھرک پانے کی کہانی غور سے سنی، اس پر مولوی کوی کو شاباش بھی دیتی رہی اور ساتھ ساتھ کہکے بھی لگاتی رہی۔ مفتی کوی جیسے ٹھرکی بوڑھے ایکٹر ہوتے ہیں جو فلم میں باپ کا رول کرتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ اپنی ٹھرک پوری کر سکیں۔ یہ کیسے مولوی صاحب ہیں جو تبلیغ کے لیے کلب چلے جاتے ہیں، وہ بھی بقول مولوی صاحب کے انتہائی خطرناک کلب چلے گئے، یعنی عام کلب نہیں بلکہ ڈیسکو کلب چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اس خاتون نے مولوی صاحب کو زبردست قسم کی جپھی ڈالی اور رو رو کر مولوی صاحب کا گلیبان بھی ڈبو دیا، جس پر مولوی صاحب نے ٹھرک جھاڑنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ مجھے افسوس اور حیرت اس بات پر ہے جو اس مولوی کی گندی باتیں توجہ سے ریکارڈ کر رہی ہے۔ اس مولوی کو تو نگران حکومت میں لے لینا چاہیے، کیونکہ آج کل نگران حکومتوں میں سیاسی اداکاروں کا راج ہے۔ مفتی کوی المعروف ٹھرکیوں والی سرکار کو فرصت نہیں، ورنہ یہ کلب کی بجائے فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہوتے۔ فلسطین جل رہا ہے، کوئی پاکستان کا مولوی نہیں بولا۔ بولنا کیا تھا؟ یہ 2 نمبر مفتی کوی اپنی ٹھرکیاں جاڑ رہا ہے۔ اب کدھر گئے فتویٰ دینے والے؟ سارے رنگ باز اور ڈرامے باز اللہ نے پاکستان کو دیے ہیں، اسی لیے پورا پاکستان زوال کا شکار ہے۔